تھے جنہوں نے پہلے ہی انکار کیا، لیکن جنہوں نے کی انہوں نے بھی اس کو توڑا، اور اس کا منظر بھی بڑا عجیب طریقے سے لکھا گیا ہے سیرت کی کتابوں میں۔ مدینہ منورہ کے اندر یعنی جس طرح وہ پاؤں سے جوتیاں اتار اتار کے پھینک رہے تھے اور سروں سے امامے اور اظہار کر رہے تھے بیعت توڑنے کا، یزید کی جو بیعت تھی، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ امام ہیں، اور امام کا مطلب ہی پیش قدم ہوتا ہے کہ باقی سب سے آگے، تو آپ نے جو دیکھا تو اس کے مطابق آپ نے فرمایا کہ اس نے تو حدود کو معطل کر دیا، ادھر ہے مستحل لحرم اللہ، اللہ کی حرام چیزوں کو حلال کرے، یہ اطل الحدود، انہوں نے حدود کو معطل کر دیا ہے۔ اور لازم طاعت الشیطان، یہ تو شیطان کے فرما بردار ہیں، تارکوا طاعت الرحمن، رحمان کی فرما برداری کے منکر ہیں، انہوں نے چھوڑ دی ہے اللہ کی فرما برداری۔ اور ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَیْءِ، یعنی جو بیت المال کا صحیح مصرف تھا اسلام میں وہ انہوں نے غلط کر دیا، یعنی آپس میں دولت کی بندر بانٹ انہوں نے شروع کی ہوئی ہے۔ وَأَظْهَرُوا الْفَسَاد، اور زمین کے اندر فساد برپا کرنا، یعنی وہ امن والی زمین کے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون مقدس پیش کر کے امن قائم کیا تھا، اس زمین کے اندر اس ٹولے نے فساد برپا کر دیا ہے۔ لہٰذا اب حدیث کہتی ہے کہ اس کے مقابلے میں نکلو اور کردار ادا کرو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وَأَنَا أَحَقُّ مِنْ غَيْرِي، انا احق من غیری، میں زیادہ حقدار ہوں کہ اس یزید کا رستہ میں روکوں، انا احق من غیری۔ تو یہاں کئی سوالوں کا جواب بھی دیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ جو اہل حق صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افراد آپ کو چاہتے تھے کہ آپ ابھی نہ جائیں، مثلا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کی مقدس شخصیات بھی تو مشورہ یہ دے رہی تھیں۔ تو آپ نے کہا کہ جو میری معلومات ہیں اور میری آبزرویشن ہے، میں تو واضح دیکھ رہا ہوں کہ اب مجھ پر نکلنا واجب ہے، اور میں جو آپ لوگ ہیں میں آپ پر اعتراض بھی نہیں کر رہا، چونکہ جو میرا میرٹ ہے وہ آپ لوگوں کا نہیں ہے۔ انا احق من غیری، یعنی جتنا بندے کا قد ہو، پرسنالٹی ہو اور بڑی شخصیت ہو، اتنی زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو اس وقت روئے زمین پر سوائے میرے کوئی نواسہ رسول علیہ السلام نہیں ہے جو نانا جی کے دین پہ پہرا دے۔ تم سب کا حق ہے مگر میں احق ہوں، تو اپنے احق ہونے کی وجہ سے میرا جانا پہلے بنتا ہے۔ یقیناً یہ تحریک جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یزید کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے، تو اسی کے پس منظر میں یعنی بعد میں جا کر نواسہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یزید کی باقیات کے خلاف لڑتے ہوئے مکہ مکرمہ میں شہید ہوئے، لیکن وہ کئی سال بعد جا کر، اور امام کی امامت کا یہ تقاضا تھا کہ آپ پہلے سمجھ گئے، اور پھر صرف یہی نہیں کہ آپ کے پاس علم تھا اور حالات حاضرہ کی مہارت تھی، بلکہ تیسرے نمبر پر آپ کے پاس شجاعت بھی تھی کہ صرف فتویٰ نہیں دیا بلکہ خود میدان میں اتر آئے کہ میں زیادہ حقدار ہوں، میں خود اس میدان میں اترتا ہوں۔ اس بنیاد پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خطبہ اور اس کے اندر پیش کردہ حدیث شریف اور اس وقت کے حالات، یہ پڑھ اور سن لینے کے بعد بندہ کوئی کیسے تصور کر سکتا ہے
کہ وہ کرسی کے لیے گئے تھے، اقتدار کے لیے گئے تھے، وہ ہرگز کرسی کے لیے نہیں، آیت الکرسی کے نظام کے لیے گئے تھے، وہ اقتدار کے لیے نہیں، دین کی اقدار کی حفاظت کے لیے گئے تھے۔ اور یہ اپنا مشن جب وہ خود بیان کرتے ہیں تو اور کسی کو کیا حق ہے کہ وہ گھڑ کے ان کے ذمے کوئی چیز لگائے یا بدنیتی سے ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے جو ان کے شایان شان عقلاً بھی نہیں ہو سکتی، کہ جن کے پاس مسجد نبوی شریف کا منبر ہو، صحابہ جن کے ہاتھ پاؤں چومتے ہوں، اور اس قدر عالم اسلام کے اندر ان کی مقبولیت ہو، تو انہیں اور اچھے دن کہاں چاہیے تھے؟ اس بنیاد پر یعنی وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی ادائیگی کے لیے نکلے۔ اب یہ جو ان ائمہ نے اس کو ذکر کیا، اس میں چونکہ سیرت اور تاریخ کی جو کتابیں ہیں، بعض راوی ان میں کمزور بھی آ جاتے ہیں، اور اگر کوئی کمزور راوی جو ہے اس کے لحاظ سے یعنی اس پس منظر میں اس کو کوئی بنیاد بنا کے اس سب کچھ کا انکار کرے، تو وہ جو اپنے طور پر نظریہ بیان کر رہا اس کا راوی کون ہے جو کہ طاقتور ہے؟ اب اس پر تو پوری روحانیت کا پیرا ہے، اس فلسفے پر۔ مثلا چلو یہ راوی چھوڑو، داتا صاحب جیسی شخصیت جو لاہور والوں کا شک دور کرنے کے لیے مسجد کا محراب سیدھا کرتے ہوئے کعبہ سامنے دکھا دیں، یہ کشف المحجوب شریف کے اندر وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر بحث کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں؟ ان کا خروج یزید کے خلاف کیا کسی خط کے دھوکے پر گئے تھے، یا انہوں نے امام برحق کے خلاف کوئی بغاوت کی تھی، یا انہیں کوئی یہ تھا کہ مجھے اقتدار مل جائے؟ تو حضرت داتا گنج بخش حجویری قدس سر العزیز ائمہ اہل بیت پر بحث کرتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، وَمِنْهُمْ نیز شمع آل محمد، یہ لقب ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَاَز جملہ علائق مجرد، جملہ علائق یعنی جن میں کوئی نفسانی خواہش ہو، ہوس پرستی ہو، کوئی پیسے کا خیال ہو، فرمایا اس سے پاک، سید زمانہ خود، اپنے زمانے کے سردار، یعنی جس وقت مثلا وہ ذمہ داری آئی یزید پلید کے عہد میں، اس وقت روئے زمین پر یہی پہلے نمبر کے ولی تھے اور پہلے نمبر کے قائد تھے اور پہلے نمبر کی بڑی اسلامی شخصیت تھے۔ ابو عبداللہ الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما، اس پر پھر کسی موضوع پہ بات کریں گے کہ عنہم نہیں لکھ رہے، شخصیات تین ہیں، عنہما، چونکہ آگے علیحدہ انہوں نے ایمان ابی طالب